بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ اس وقت نہ جانے کیوں نمران کا دل عائشہ سے ملنے کو چاہا۔ وہ عائشہ کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس کا اندازہ تھا کہ عائشہ سو رہی ہوگی، لیکن کمرے میں اس نے تیز روشنی دیکھی، اور جب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اسے ایک دم ذہنی جھٹکا لگا۔ عائشہ کی کیفیت آج پھر کچھ مختلف تھی۔ وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے لکڑی کی ایک صندوقچی رکھی ہوئی تھی، جس میں وہی لکڑیوں کے مختلف ٹکڑے موجود تھے جو لاش کے جسم پر زیور کی شکل رکھتے تھے۔ عائشہ ان ٹکڑوں کو آپس میں بجا کر انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر رہی تھی، اور زمین پر ایک عجیب سی شکل بنا رہی تھی۔ نمران نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ عائشہ کو اس کے قدموں کی چاپ بھی محسوس نہ ہوئی۔ وہ بدستور سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی، اور نمران گہری نگاہوں سے اس کی مصروفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ تبھی عائشہ نے مسکراتے ہوئے گردن اٹھائی، اور نمران کا دل دھک سے ہو گیا۔ عائشہ کی آنکھیں سونے کی مانند چمک رہی تھیں، اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی بھیانک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اسی انداز میں نمران کو دیکھتے ہوئے کہا، سن رہے ہو؟ یہ آوازیں سن رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو انہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوہ ہاں ہاں، تمہاری آواز مجھ تک آ رہی ہے۔ شالپور، پاکو شنا لاؤ، بادشاہ شاؤ، پاپا پیاؤ، ہوئرا ہوئرا ہوئرا۔ عائشہ کی آواز بھیانک ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی گونج پورے کمرے میں ابھر رہی تھی۔ نمران کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ عائشہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے کچھ سن رہی ہو، پھر وہ گردن ہلا کر بولی، ہوئرا۔ اس کے بعد اس نے گردن جھکا لی۔ اس کے بال اس کے خوبصورت چہرے پر بکھر گئے۔ نمران سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ عائشہ کا یہ روپ اب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اسے عائشہ جیسی شگفتہ مزاج اور سوشل لڑکی کو اس کیفیت میں دیکھ کر شدید رنج ہوتا تھا، اور اس الجھن کا شکار ہو جاتا تھا کہ اس کا یہ مرض درست بھی ہوگا یا نہیں۔ عائشہ کے متعلق جو کہانی اس نے سنی تھی وہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، لیکن وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ کہانی شہباز خان نے سنائی تھی، جو عائشہ کا وارث تھا۔ وہ خود ان لوگوں میں اس لیے شامل تھا کہ کسی بھی قیمت پر عائشہ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی احمقانہ کاوشوں میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر وہ خود عائشہ کے علاج کی ذمہ داری قبول کرے گا، اور اسے ملک سے باہر لے کر جائے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ عائشہ کا آخری دم تک علاج کرے گا۔ عائشہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اسے گردن چھٹکی اور چونکتے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں کی کیفیت درست ہو گئی تھی، اور اس نے آہستہ سے کہا، مجھے سہارا دو نمران۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اور نمران بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسحری تک لے آیا۔ اوہ، وہ کون ہے نمران؟ وہ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اور نمران، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ نمران پریشان نظروں سے عائشہ کو دیکھتا رہا۔ عائشہ بہت الجھی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے نمران کو دیکھا، اور پھر آہستہ سے بولی، میرے لیے پریشان ہو نمران؟ بہت پریشان ہونا تم؟ میں تمہاری صحت یابی چاہتا ہوں عائشہ۔ میں تمہیں اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس میں دیکھ کر میں نے تمہیں مرکز زندگی بنا لیا تھا۔ میں ہر قیمت پر تمہیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تمہاری بیماری کیا ہے۔ تمہارے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کہنے والے وہ لوگ ہیں جو تمہارے یقینی مخلص ہیں، اور مجھ سے پہلے تمہیں چاہتے تھے، اور اب بھی۔ نمران نے کہا، کیا کہا جا رہا ہے میرے بارے میں؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں وہ تمہارے بارے میں۔ مجھے بتاؤ عائشہ، تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ کیا تمہیں کوئی اجنبی دنیا یاد آتی ہے؟ کیا تم محسوس کرتی ہو کہ تمہارا تعلق ہم سے نہیں ہے؟ کچھ اور لوگ تم سے متعلق ہیں؟ نمران نے پوچھا۔ کون لوگ؟ عائشہ نے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی تو میں نہیں جانتا، کاش میں جانتا ہوتا۔ کیا تمہیں کوئی لاش یاد ہے جو ایک تختے جیسی چیز پر لیٹی ہوئی تھی اور تم اس کے ساتھ تھی؟ کیا تمہیں سونے کا سانپ یاد ہے؟ کوئی ایسی چیز یاد ہے تمہیں؟ نمران نے پوچھا۔ نہیں نمران، بالکل نہیں، عائشہ بولی۔ وہ کون سی آوازیں ہیں جو تم سنتی ہو؟ نمران نے کہا۔ آوازیں؟ عائشہ نے کہا۔ ہاں، کیا کہتی ہیں وہ آوازیں تم کو، اور تم ان سے گفتگو کرتی ہو؟ شامو، پرایا، کیا ہے؟ مجھے بتاؤ عائشہ۔ عالم ہوش میں مجھے بس ایک بار سب کچھ بتا دو، اس کے بعد میری ذمہ داری ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، نمران کہتا چلا گیا۔ عائشہ خاموشی سے نمران کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے ضرور کچھ ہو گیا ہے نمران،
میری کیفیت کچھ عجیب سی ہے، یہ دنیا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ نمران، تم میرے محبوب ہو، تمہارے ساتھ حیات کی آخری منزل تک کا سفر میرے دل کی سب سے بڑی آرزو ہے، لیکن میرے دماغ کا ایک دروازہ بند ہے، اس بند دروازے کے پیچھے کچھ ہے۔ نمران، میں اپنے ذہن کے ایک ایک خلیے ٹٹول چکی ہوں، مجھے اپنے وجود کے ذرے ذرے سے واقفیت ہے، لیکن وہ ایک دروازہ بند ہے۔ اس بند دروازے کی دوسری طرف کیا ہے؟ نمران، تو میرے ذہن کا یہ چور دروازہ کھول دو، بس یہ کھول دو، میں دوسری طرف دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں پیاس ہے، تمہاری اس دنیا کے ہر منظر سے مجھے پیار ہے، لیکن میری روح میں ایک تشنگی ہے، ایک کسک ہے۔ تم ایک ایسے انسان کا تصور کر سکتے ہو جو بھوکا ہو، پھر اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے سجا دی جائیں، وہ شکم سیر ہو کر کھائے، اس کا معدہ پور ہو جائے لیکن بھوک نہ مٹے، اسے اپنا وجود خالی خالی محسوس ہو؟ عائشہ نے کہا۔ آوازوں کا کیا مفہوم ہے عائشہ؟ نمران نے پوچھا۔ مفہوم؟ عائشہ بولی۔ عائشہ ذہن پر زور ڈالنے لگی، پھر بولی، وہ مجھے کچھ یاد دلاتی ہیں، وہ بہت گداز ہوتی ہیں، سوز ہوتا ہے ان میں، اور نمران، وہ مجھے اپنی اپنی لگتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھ سے بچھڑ گئی ہوں، وہ میری گمشدہ دنیا ہو۔ وہاں وہ ہیں جو مجھے کھو بیٹھے ہیں، وہ مجھے پکارتے ہیں، وہ مجھے آوازیں دیتے ہیں۔ وہ کون ہے نمران؟ میں کون ہوں؟ کیا میں تم میں سے نہیں ہوں؟ عائشہ نے کہا۔ نمران سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم جو کچھ بھی ہو عائشہ، لیکن میری ہو، صرف میری۔ اگر تمہاری کوئی دنیا ہے تو میری بھی ایک کائنات ہے۔ وقت اگر مجھ سے امتحان چاہتا ہے تو میں نے امتحان سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ تمہارے لیے جنگ کروں گا اور تمہیں حاصل کروں گا، میں تمہارے وجود کا ہر دروازہ کھول دوں گا، تمہیں ہر شے سے روشناس کراؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں آواز دوں گا، پھر یہ آواز تمہارے دل کے دریچوں سے طوفان کی کڑک بن کر ٹکرائے گی، اور تم کہو گی، شامو پاریا، آموریا، آموریا، تم کہو گی، میں آ رہی ہوں نمران، میں آ رہی ہوں۔ نمران کا لہجہ بے حد عجیب ہو گیا۔ عائشہ محبت بھری نظروں سے نمران کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا نمران تو اچھا ہوتا، ہم دونوں۔ دیر تک نمران عائشہ سے باتیں کرتا رہا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد پروفیسر حاتم اور چرن گپتا ہرمیت سنگھ کی حویلی پہنچ گئے۔ وہ دونوں بھی متجسس تھے، اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ پروفیسر حاتم نے کہا، ہرمیت سنگھ جی، آپ نے ہمیں اس لاش وغیرہ کے بارے میں تفصیل تو بتائی تھی، لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بہت ہی مختصر وقت ایک عجیب کیفیت اختیار کر جائے گی۔ مارک ڈان بڑا بددل واپس گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ اگر عام حالات ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ شرکت کرتا اور ان کی معلومات حاصل کرتا ہے اور ان کی معلومات سے لطف اندوز ہوتا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی فرمائش کر سکے، کیونکہ اس کے ساتھی نے زبردست مجرمانہ کارروائی کی ہے اور آگے بھی نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ لیکن ہرمیت سنگھ جی، میں اور چرن گپتا اس موضوع پر بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے اور ہم نے اپنے طور پر سوچا کہ آپ سے معلومات حاصل کریں کہ آپ کے سلسلے میں کیا پروگرام ہے۔ حمید نے شہباز کی طرف دیکھا اور شہباز نے مسکرا کر کہا، یہ بات تو آخری ہے پروفیسر حاتم کہ ہم لوگ اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ابتدا میں ہم نے اس کہانی کو مکمل طور پر راز رکھا تھا، بلکہ آپ کو شاید اس پر حیرت ہو کہ عائشہ کے بارے میں میری بیوی تک نہیں جانتی۔ اس کی شخصیت میں ایسی کوئی انوکھی بات ہے، لیکن اب وقت کا کیا کیا جائے جس نے یہ راز خود بخود کھول دیا ہے۔ ہم بلا شبہ طویل عرصے سے اپنی مہمات کا سلسلہ ترک کر چکے ہیں اور شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے دوبارہ اب کبھی اس طرف راغب نہ ہوتے، لیکن حالات نے ہمارا دامن نہیں چھوڑا اور مجبور کر دیا کہ ایک بار پھر کمر بستہ ہو جائیں۔ بہرطور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سلہری کے جنگلات میں دوبارہ جائیں گے اور اس اصرار کا سراغ لگائیں گے۔ شہباز خان کہتا چلا گیا، تو کیا آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کون کون وہاں جا رہا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ ابھی تک نہیں پروفیسر حاتم، اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ آپ بھی ہماری اس مہم میں شریک ہو جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اور چرن گپتا جی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری اس مہم میں شرکت کریں، بشرط کہ آپ کے اپنے دل میں بھی یہ بات ہو اور آپ کے حالات اس کی اجازت دیں۔ پروفیسر حاتم مسکرا دیا، پھر اس نے کہا، حقیقت یہی تھی شہباز خان جی کہ ہم دونوں بھی ان واقعات سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم آپ سے اس کی فرمائش کریں۔ چرن گپتا جی کا کہنا ہے کہ ہرمیت سنگھ پہلے ہی انوکھے واقعات کا شکار ہو چکے ہیں اور دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہرمیت سنگھ جی ہمیں اپنے ساتھ لے جانا پسند نہ کریں، اس لیے یہ بات اس سے کہی نہ جائے گی، مگر میں نے کہا کہ بھائی تحقیق تو کر لیں، ہمیں تو نہ کسی خزانے سے دلچسپی ہے اور نہ ہی کوئی مہم سر انجام دے کر جھنڈا گاڑنے سے، ہم تو بس اس تجسس کا شکار ہیں کہ آخر یہ کہانی کیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم کھل کر ہرمیت سنگھ جی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیں تو ایسی بری بات بھی نہیں۔ ہرمیت سنگھ جی کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ انکار کر سکیں۔
نہیں پروفیسر، آپ جیسے دوستوں پر تو مجھے فخر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہم صرف مہم جو ہیں، سیر و شکار، جنگلی درندوں سے پنجہ کشی اور جنگلوں کے اسرار کو جاننا ہمارا محبوب مشغلہ رہا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری رگوں میں لہو کی جگہ سیماب دوڑا کرتا تھا۔ بال بچوں کے چکر میں پھنس کر بالآخر وہ تمام مناظر نظر انداز کرنے پڑے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ہم قدیم زبانوں کو یا اشارتی نقشوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نوادر خانے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی کہانی رکھتی ہیں، لیکن جو کہانی مجھے معلوم ہو گئی ہے بس وہ معلوم ہو گئی۔ باقی کہانیوں کو جاننے کی میرے اندر صلاحیت تھی، اور نہ ہی میں نے اس سلسلے میں کوئی کوشش کی۔ بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے میرے نوادر خانے کی اور یہاں موجود اشیاء کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سنائیں، لیکن بس میں نے ان کہانیوں کو سن لیا، اس سلسلے میں کوئی اور کارروائی نہیں کی۔ لیکن یہاں مسئلہ ذرا مختلف ہو گیا ہے۔ بہرحال ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون چیلنج بن گیا ہے، چیلنج پسند ہے، اور اس شخص شروق نے ہمیں اس کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنی جوانی کو آواز دے لیں۔ چنانچہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہاں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ شروق سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اس ملاقات کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنا ہوگی۔ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ شرکت کریں گے تو ہم بس ایک درخواست ضرور کریں گے آپ سے، حمید سنگھ بولتا چلا گیا۔ کیا؟ چرن گپتا نے پوچھا۔ بھائی، حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ کو اپنے طور پر تمام حفاظتی تیاریاں کرنا ہوں گی۔ گو، ہم لوگ مل جل کر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں گے، لیکن پھر بھی کم از کم خطرہ ہر شخص کو اپنے طور پر مول لینا ہوگا، حمید سنگھ نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیے حمید سنگھ جی، ہم بھی چوہے نہیں ہیں۔ اگر اس مہم میں کچھ اور بھی ضرورتیں پیش آئیں تو آپ ہمیں ان میں بھی پیچھے نہیں پائیں گے، پروفیسر حاتم نے کہا۔ پھر میں بھی اپنے دوست شہباز خان کی مانند آپ کو اپنے ساتھ اس سفر میں خوش آمدید کہتا ہوں، حمید سنگھ نے کہا۔ بے حد شکریہ، وہ مشکل آپ لوگوں نے حل کر دی جس کا حل ہم تلاش کر رہے تھے، پروفیسر حاتم نے کہا۔ تو میرا خیال ہے پروفیسر پھر اس سلسلے میں ایک فائنل میٹنگ ہو جائے، کیونکہ تیاریوں میں بھی وقت لگے گا، حمید سنگھ بولا۔ میں آپ کو اپنے ہاں آج رات کھانے کی پیشکش کرتا ہوں، چرن گپتا نے کہا۔ اور ہم یہ پیشکش قبول کرتے ہیں، شہباز خان مسکرا کر بولا۔ رات کے کھانے پر چرن گپتا نے بڑا اہتمام کیا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اس نے ان کا بڑا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وہ ایک متمول آدمی تھا اور بہت کاروباری بھی۔ یہی وجہ تھی کہ حمید سنگھ کی اس سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ بہتور چرن گپتا کے شاندار ڈرائنگ روم میں اس میٹنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس سلسلے میں آخری کارروائیوں پر تبصرہ آرائی ہونے لگی۔ شہباز خان نے سلیحری کے نقشے کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور پینسل سے ایک کاغذ پر وہ نشانات بنائے جہاں سے سلیحری پہنچا جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ وسطی سلیحری میں داخل ہونے کے بعد دریائے سلیحری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اسے اپنے آخری سفر کی تفصیلات بھی بتائیں جو بے حد بھیانک تھیں۔ تمام لوگ حیرت اور دلچسپی سے اس مہم کی داستان سن رہے تھے۔ چرن گپتا نے کہا، یہ تو اچھا ہے کہ آپ وہاں کافی دور تک ہو آئے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا وہاں گاڑیوں پہ سفر کیا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک پرسکون سفر کے لیے بہتر بندوبست نہ کریں؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے جیپ گاڑیاں مخصوص جگہ تک تو جا سکتی ہیں، لیکن آگے چل کر وہ بیکار ہو جائیں گی۔ ان کے برعکس اگر ہم یہ سفر گھوڑوں پر کریں تو زیادہ موزوں ہوگا، حمید سنگھ نے کہا۔ کیا وہاں گھوڑوں کا حصول آسان ہے؟ افسوس، ہمیں اس بارے میں تفصیلات نہیں معلوم، لیکن میرے خیال میں یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوگا۔ اگر سلیحری میں ہمیں گھوڑے نہ مل سکے تو اس کے آس پاس کی بستیوں میں تلاش کر لیں گے اور انہیں قیمتاً خرید لیں گے۔ یہ شاید اتنا مشکل کام نہ ہو کیونکہ اس علاقے میں گھوڑے کی سواری عام ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ گویا یہ بات طے ہے کہ سفر گھوڑوں پر ہی کیا جائے گا، چرن گپتا نے کہا۔ ہاں، سلیحری کے جنگلوں کے اندر، حمید سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب لوگ ہنس پڑے۔ اس سفر کے لیے ہمیں کیا کیا ضرورتیں پیش آئیں گی؟ ہمیں کیا کیا انتظامات کرنا ہوں گے؟ ضروریات زندگی کی وہ چیزیں جو ایسے سفر میں کام آ سکتی ہیں۔ پہلے کی بات دوسری تھی۔ بعض اوقات تو ہم دونوں دوست اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں نکل پڑتے تھے کہ رائفلوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن اس بار صورتحال ذرا مختلف ہے۔ ایک تو یہ جوانوں کی ٹولی نہیں ہے اور ہمیں اپنی عمر کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، چنانچہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں ضرور ساتھ لینا ہوں گی جو ہمارے لیے آرام بھی مہیا کر سکیں۔ نمبر 2، میں خاص طور سے شروق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جو شخص اپنے مقصد کے لیے ایک زندگی لے سکتا ہے وہ اپنے مقصد میں مداخلت پر مزید مجرمانہ کارروائی بھی کر سکتا ہے، چنانچہ خصوصی طور پر ہمیں اسلحے کی جانب توجہ دینا پڑے گی۔ ہمارے پاس بہترین اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی خطرناک وقت سے نپٹا جا سکے، شہباز خان نے کہا۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں، کرنل مقبول بولے۔ آپ تو یقیناً اس کی تائید کریں گے کرنل، کیونکہ آپ کو اپنی پرانی زندگی یاد آ گئی ہوگی۔ ویسے بھی ہم یہ مہم کرنل کی نگرانی میں سر انجام دیں گے
اور کرنل ہماری اس ٹیم کے سربراہ ہوں گے، حمید سنگھ نے کہا۔ ارے نہیں بھائی، یہ کوئی فوجی مہم ہوتی تو میں ضرور اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرتا، لیکن جنگل کی اس مہم میں تو 2 تجربے کار شکاری موجود ہیں، میری بھلا کیا مجال، کرنل مقبول نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر، یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی اہم نکتہ؟ سب سے اہم، کرنل نے کہا، اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم صرف ایک مہم پر نہیں جا رہے، اس علاقے میں داخل ہو کر ہم اس اسرار کو تلاش کریں گے جس کا تعلق اس لاش اور علیشہ سے ہے۔ لاش اور نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہوتا بھی تو بیکار تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اسے جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان تمام حقیقتوں کو جاننے کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کرنل بولا۔ وہ سب متعجب نگاہوں سے کرنل کو دیکھنے لگے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ واقعی سب سے اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو کیوں نہیں کی۔ سبھی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پھر شہباز خان نے کہا، واقعی حمید سنگھ، یہ موضوع سب سے اہم ہے، نہ جانے کیوں ہم نے ابھی تک اس پر توجہ نہیں دی۔ حمید سنگھ بھی ہنسنے لگا اور پھر بولا، بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے جوش میں ہم ان اہم باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شکریہ کرنل، واقعی یہ سب سے اہم نکتہ ہے اور میرے خیال میں ہمیں اس پر مکمل گفتگو کرنی چاہیے۔ میں آپ کو سلہری کے بارے میں تفصیلات بتا چکا ہوں۔ ہم اس چھوٹی سی ندی کو تلاش کریں گے جس میں وہ لاش بہتی ہوئی آ رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخالف سمت ہمارا سفر جاری رہے گا، اور ہم اس ندی کے راستے سفر کرتے ہوئے یہ سراغ لگائیں گے کہ لاش کہاں سے آئی تھی اور علیشہ کی کیا کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار میرے خیال میں مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ذہن میں اور کوئی تجویز ہے تو بتائیے، حمید سنگھ بولا۔ نہیں، میں تو بس ایک خیال پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ علیشہ کو بھی لے کر جانا ہوگا، اسے ان علاقوں میں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ کیا معلوم کیا حالات پیش آئیں، وہاں پہنچ کر اس کی کیا کیفیت ہو، اس کا پورا خیال رکھنا ہوگا میرے خیال میں، اور اس مسئلے کی کوئی اہم بات نہیں ہے۔ ویسے کیا وہ ہمارے ساتھ گھوڑوں پر سفر کر سکے گی؟ کرنل نے کہا۔ بالکل، بشرط یہ کہ وہ ذہنی طور پر بہتر ہو۔ کالج کے دنوں میں وہ گھڑ سواری کیا کرتی ہے، شہباز خان نے جواب دیا۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کرنل کہ ہمیں اسی انداز میں کام کرنا چاہیے؟ حمید سنگھ نے کہا۔ بالکل، جب ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ہم اس ندی کو ہی رہبر بنائیں گے۔ میرے خیال میں یہ موضوع اب یہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ رہی بات اس نقشے کی جو شروع کے پاس ہے، تو ہمیں اس نقشے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کرنل نے جواب دیا۔ اس کے بعد دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، اور پھر جب کوئی مزید موضوع نہ رہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ طے پا گیا تھا کہ شہباز خان اور کرنل مقبول واپس چلے جائیں، نمران اور علیشہ کو یہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ نمران علیشہ کی نگرانی کرتا رہے۔ حمید سنگھ، پروفیسر حاتم اور چرن گپتا جی انتظامات کریں، پھر یہاں سے سفر کا آغاز کر دیا جائے۔ اس کے لیے بھی راستے متعین کر لیے گئے تھے، اور یہ بھی طے پا گیا تھا کہ اس سلسلے میں کیا کیا طریقہ سفر ہو۔ علیشہ کی حالت مسلسل بہتر ہو رہی تھی۔ اپنے گھر کی نسبت وہ یہاں بڑی پرسکون نظر آتی تھی۔ کئی بار سے لکڑی کے ان زیورات میں الجھے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ نمران نے خاص طور سے اس کا جائزہ لیا تھا کہ لکڑی کے ان ٹکڑوں کی موجودگی میں وہ کیا اندازہ لگاتی رہتی ہے، اس کا کھویا پن کس کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بار شہباز خان نے علیشہ کی یہ کوشش دیکھی تھی، اور بہت پہلے کا ایک واقعہ انہیں یاد آ گیا تھا، جب علیشہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی مدد سے کچھ حسابات لگا رہی تھی، پھر سے شہباز خان کے ایک دوست کی موت کی خبر دی تھی۔ شہباز خان نے اس کا تذکرہ نمران سے بھی کر دیا تھا، لیکن نمران اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ منصوبے کے مطابق شہباز خان اور کرنل مقبول اپنے شہر کی طرف واپس چل پڑے۔ وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے تھے، اور کرنل مقبول نے اپنے فوجی تجربات کی بنا پر شہباز خان سے کہا تھا کہ وہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اس شکل میں کہ اس مہم میں ان کا واسطہ ایک دشمن سے بھی ہوگا جو اپنے طور پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس نے اپنا موقف یہ اختیار کیا تھا کہ اگر وہ شہباز خان اور حمید سنگھ سے مل کر یہ مہم سر انجام دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پہنچ خزانے تک نہ ہو سکے، کیونکہ اس کے وسائل محدود ہیں۔ حمید سنگھ نے اس سلسلے میں سوال کیا تھا کہ کیا شروع کو وہ سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں جو اسے سلہری میں کامیابی دلا دیں، جس پر کرنل مقبول نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شروع نے اپنے اور بھی مددگار تیار کر لیے ہوں۔ بہرطور اس بات کے امکانات بھی موجود تھے، جو کچھ انہوں نے سوچا ہے اس شکل میں سامنے نہ آئے، لیکن احتیاط اولیت رکھتی ہے۔ بالآخر وہ اسٹیشن پہنچ گئے۔ کرنل مقبول اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے، اور شہباز خان نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ یہاں کے معاملات میں کوئی خاص بات نہیں تھی، سب کچھ پرسکون چل رہا تھا، البتہ پلوشہ علیشہ کے لیے مضطرب تھی۔ شہباز خان کو تنہا دیکھ کر وہ بے چینی سے بولی، کیا ہوا؟ علیشہ کہاں ہے؟ شہباز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، علیشہ کو میں حمید کے گھر چھوڑ آیا ہوں، بہت بہتر حالت میں ہے، اس دوران اس پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔
وہاں بہت سے اہم ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا ہے اور اس کے مرض کو ذہنی مرض قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مرض شدید نوعیت کا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو پھر مریض کے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس مؤثر علاج کے لیے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ اسے یورپ لے کر جایا جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے اسے یورپ لے کر چلا جاؤں۔ شہباز خان نے کہا۔ میں بھی چلوں گی، پلوشا بولی۔ نہیں پلوشا، یہ ممکن نہیں۔ بہتر علاج کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے، پھر یہاں کے معاملات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نگران ہونا چاہیے۔ میں تم پر پورا اعتماد کرتا ہوں کہ تم یہاں کے حالات کو قابو میں رکھو گی، اور جہاں تک عائشہ کا معاملہ ہے تو میں تمہیں اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا صحیح علاج ہو جائے تو پھر اس میں کوئی خامی نہ رہے گی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ تم خوشی سے مجھے اجازت دو تاکہ میں اسے علاج کے لیے یورپ لے جاؤں، پھر اطمینان سے اس کا علاج کرانے کے بعد واپس آؤں۔ شہباز خان نے کہا۔ اگر آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر جیسا آپ مناسب سمجھیں، مجھے تو اس کی صحت چاہیے۔ اس طرح شہباز خان نے خوش اسلوبی سے پلوشا کو بھی مضطرب ہونے سے بچا لیا اور اپنے سلہری جانے کے سلسلے میں بھی جواز پیدا کر لیے۔ عام طور سے وہ بیوی سے جھوٹ بولنے کے عادی نہیں تھے، لیکن ان حالات میں پلوشا کو کچھ حقیقتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ ہاں، یہ وسوسہ دل میں ضرور تھا کہ اگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوئے اور کسی طرح عائشہ کو کھونا پڑ گیا تو اس کے بعد پلوشا کو سنبھالنا مشکل کام ہو جائے گا۔ لیکن عائشہ کی زندگی کے لیے بھی تو یہ ضروری تھا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا دیں۔ دونوں طرف خطرات تھے، ادھر عائشہ کی زندگی کے لیے اور ادھر پلوشا کے لیے خطرات مول لینے کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا۔ کرنل مقبول سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس سلسلے میں تمام انتظامات کیے جانے لگے۔ پھر ایک دن وہ پلوشا کو بہت سی تسلیاں اور ہدایتیں دے کر واپس حمید سنگھ کی طرف چل پڑے۔ کرنل مقبول کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ ان تاثرات کے بارے میں انہوں نے راستے میں بتایا کہ وہ فوجی زندگی سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب تمام وقت پرسکون رہ کر گزاریں گے، لیکن یہ مہم ان کے لیے بڑی دلکشی کی حامل تھی، کیونکہ ایک بار پھر وہ اپنی اس زندگی کو آواز دے رہے ہیں۔ شہباز خان بھی مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ خود اب اس قدر آسان زندگی کا عادی ہو چکا ہے اور نہیں کہہ سکتا کہ اس مہم میں وہ اپنی پرانی روایات کس انداز میں برقرار رکھ سکے گا۔ حمید سنگھ کے گھر پہنچے تو وہاں کچھ زیادہ ہی گہما گہمی نظر آئی۔ حمید سنگھ کرنل اور شہباز خان سے زیادہ پرجوش تھا۔ اس نے کافی سامان اکٹھا کر لیا تھا۔ پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گپتا کے بارے میں اس نے کہا کہ پروفیسر تو اس سلسلے میں بالکل ہی بیچارے سیدھے سادے انسان ثابت ہوں گے، لیکن چرن گپتا اپنی زندگی میں خاصی ہنگامہ خیزیاں کر چکا ہے اور دن رات ان سے رابطہ قائم رکھتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ نمران نے بتایا کہ عائشہ بالکل پرسکون ہے، بس کبھی کبھی وہ لکڑیوں کے ان زیورات میں کھو جاتی ہے کہ وہ ان میں اپنا ماضی تلاش کر رہی تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باعث تشویش ہوتی۔ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اب ان پر سفر سوار تھا۔ حمید سنگھ نے بھی اپنے اہل خانہ کو ہدایات جاری کی۔ بیچارے ملازم کی موت کا مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، پولیس نے خود ہی اسے ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا، چنانچہ حمید سنگھ کے لیے کوئی الجھن نہیں بن سکی تھی۔ بالآخر وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر بہت خوشگوار تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ عائشہ نے ان لوگوں سے مکمل تعاون کیا تھا، کیونکہ ان دنوں وہ ہوش و حواس کے عالم میں تھی۔ اس لیے اس نے سوال کیا تھا، اب یہاں سے کہاں جایا جا رہا ہے؟ نمران کو چونکہ اس سلسلے میں سختی سے ہدایات کر دی گئی تھی کہ عائشہ کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، چنانچہ نمران نے اسے یہی کہا تھا کہ اس کی صحت یابی کے لیے سب لوگوں نے مشترکہ منصوبہ بنایا ہے کہ سیر و سیاحت کی جائے اور جنگلوں میں شکار کھیلا جائے۔ عائشہ نے اس سلسلے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اب دوران سفر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے کی لٹی ہوئی رونقیں واپس آ گئی تھیں۔ یوں بھی حمید سنگھ کے گھر پہنچنے کے بعد اس پر کوئی شدید قسم کا دورہ نہیں پڑا تھا، جس سے اس کی صحت کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ بظاہر یہ سفر بہت خوشگوار تھا، اس سے شریک تمام لوگ مطمئن تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جب اس کے مقاصد پر غور کرتا تو الجھن کا شکار ہو جاتا۔ وہ ایک ایسے نامعلوم مقصد کے لیے سفر کر رہے تھے جس کا کوئی نشان ان کے پاس نہ تھا۔ حقیقی طور پر وہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ آگے چل کر وہ کیا کریں گے، صرف چند مفروضات تھے جن کا سہارا لیا گیا تھا، ورنہ کوئی ٹھوس نقطہ نہیں تھا جس کے تحت یہ جد و جہد کی جا سکتی تھی۔ پروفیسر حاتم فرید، چرن گپتا، کرنل مقبول اور نمران بیچارے اور بھی زیادہ کمزور پوزیشن رکھتے تھے، کیونکہ انہیں تو جو کچھ معلوم ہوا تھا شہباز خان اور حمید سنگھ کی زبانی ہی معلوم ہوا تھا۔ نمران کے بارے میں تو یہ خیر یہ کہا جا سکتا تھا کہ دل کی لگی نے اسے مستقبل کے تمام اندیشوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ جہاں عائشہ جا رہی ہے وہیں وہ بھی جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اصل مسئلہ ان باقی تینوں حضرات کا تھا۔ حمید سنگھ نے مسکراتے ہوئے یہ بات شہباز خان سے کہی۔ شہباز، یہ بے وقوفوں کی ایک پوری ٹولی ہے، ایک نامعلوم تصور لے کر نہیں چل پڑی۔ ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم کوئی منزل پا لیں گے؟
مانتا ہوں کہ عائشہ کی شخصیت پراسرار ہے۔ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اپنی دنیا میں پہنچنے کے بعد عائشہ کسی مشکل میں ہماری رہنما بن سکتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی ہی تو ہے، ہو سکتا ہے قندیل ہماری کوئی مدد نہ کر سکے۔ ایسی مشکل میں ہم کیا کریں گے؟ حمید سنگھ نے کہا۔ شہباز خان بے اختیار مسکرا پڑا۔ پھر اس نے کہا، حمید سنگھ، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب اس سفر کے آغاز کے بعد یہ ساری باتیں بھول چکا ہوں۔ یوں لگتا ہے زندگی کافی سال پیچھے چلی گئی ہو اور وہی وقت آ گیا ہو جب میں اور تم احمقوں کی طرح بیٹھ کر ان جنگلوں کے بارے میں سوچتے تھے جو ہمارے قدموں کی پہنچ سے باہر تھے۔ ہمیں غصہ آتا تھا کہ ہماری آنکھیں نے کیوں نہیں دیکھ سکی، اور پھر ہم اسی غصے کے عالم میں نکل کھڑے ہوتے تھے اور اپنی دانست میں درختوں کی اس فوج کو تسخیر کرتے ہوئے دور تک نکل جاتے تھے۔ مجھے تو بس یوں لگتا ہے کہ اس دور میں دوبارہ پہنچ گیا ہوں، لیکن تمہیں شاید اس بات پر حیرت ہو رہی ہو کہ میں عائشہ کے بے حد چاہنے کے باوجود جب تم سے ملاقات ہوئی تو ہم دونوں نے اس کے ماضی پر بحث کی تو میرے دل کو ایک قرار سا آ گیا تھا۔ غالباً اندر سے یہ احساس بھی ابھر آیا کہ غلطی میری ہی ہے۔ عائشہ واقعی ایک پراسرار وجود تھی، اور آج بھی جب اس کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو بہت سی ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں جن کی کوئی توجہ ابھی تک نہ ہو سکی تھی اور نہ آج تک ہو سکی ہے۔ میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں دنوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا اور عائشہ کو ایک تحقیقی مسئلہ سمجھتا تو شاید اس وقت ان الجھنوں کا شکار نہ ہوتا۔ تاہم اب میں نے الجھنوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا ہے۔ اس بات سے مجھے ذرا بھی تشویش نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یاد ہے نا، ہم اسی انداز میں سوچتے تھے اور اسی انداز میں عمل کرتے تھے، سارے خطرات ہمارے سامنے سرنگوں ہو جاتے تھے۔ شہباز خان کے ان الفاظ پر حمید سنگھ مسکرانے لگا، پھر بولا، مجھے ہنسی ان بیچاروں پر آتی ہے جو اپنی لگن اپنے شوق میں ہمارے ساتھ چل پڑے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ دنیا دیکھ لیں گے، کیا حرج ہے، شہباز خان نے کہا، اور حمید سنگھ بے اختیار ہنس پڑا۔ باقی لوگ اپنی اپنی گفتگو میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے ان کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ ماضی کی بہت سی کہانیاں یاد آ گئی تھیں، وہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ شہباز خان نے کہا، ہم سلیری کے جنگلوں سے واپس آنے کے بعد کچھ اس طرح مصروف ہوئے ہیں کہ دوسری باتوں کی طرف سے توجہ ہی ہٹ گئی۔ معاملات کچھ ایسے الجھ گئے کہ ہم لوگ وہ نہ رہے جو تھے۔ تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب ہم جنگل میں تھے اور ایک رات ہمارے نزدیک ایک بھیڑیا آ گیا تھا؟ شاید تم اس پر یقین نہ کرو حمید سنگھ کہ بھیڑیے کی کیفیت بے حد خراب ہو گئی تھی، جو لگتا تھا جیسے وہ کسی شہر میں گرفتار ہو گیا ہو۔ اور جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ عائشہ کی نگاہیں بھیڑیوں کی نگاہوں سے ملی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جب ہم نے مداخلت کی اور عائشہ کی توجہ پہ ہٹی تو بھیڑیا اس طرح بھاگا جیسے کسی بہت بڑی مصیبت سے نکل گیا ہو۔ وہ واقعہ بھی بھلانے کی چیز نہیں تھا، لیکن وقت نے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ بچپن ہی سے پراسرار تھی، میں نے اسے عجیب و غریب حالت میں دیکھا۔ اس سلسلے میں میں اپنے ایک شکاری دوست کی موت کا واقعہ نہیں بھول سکتا جس کے بارے میں اسے پیشگوئی کر دی تھی۔ شہباز خان حمید سنگھ کو وہ واقعہ سنانے لگا اور حمید سنگھ کی گہری سانس لینے لگا، پھر بولا، اس کے باوجود تم نے کبھی حالات پر توجہ نہ دی؟ ہاں، بس یہی سمجھو، شہباز خان نے کہا۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جو انہوں نے متعین کیا تھا، لیکن یہاں رکنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ شہباز خان چرن گپتا کو لے کر نکل گیا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کوشاں ہو گیا کہ اگلے مقام پر پہنچنے کے لیے سواری کہاں سے ملے گی۔ باقی لوگ اسٹیشن پر ہی رک گئے تھے۔ شہباز کو زیادہ پریشانی نہ ہوئی، واپس آیا تو خوشخبری ہی لایا تھا۔ ایک چھوٹی سی مشکل اور حل ہو گئی، یہاں سے براہ راست سلیری کے لیے بس سروس چل گئی ہے اور ہمیں دوپہر کو 2 بجے بس مل جائے گی جو شام کو 8 بجے تک ہمیں سلیری پہنچا دے گی۔ اس طرح سفر آسان ہو جائے گا۔ اسٹیشن پر کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ عائشہ کسی طور پر لڑکی ثابت نہیں ہوئی تھی اور مستعدی سے ان کے کاموں میں شریک تھی۔ ٹھیک 1:30 بجے سب بس اڈے پر پہنچ گئے۔ البتہ بس کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ اسے بس سے زیادہ بے بسی کہا جا سکتا تھا، ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ حال۔ کرنل مقبول نے بس ڈرائیور سے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ یہ سلیری تک جائے گی؟ 8 سال سے جا رہی ہے صاحب، آج کون سی خاص بات ہو گئی؟ بس ڈرائیور نے کہا۔ 8 سال پہلے یہ بس ہوگی، کرنل نے کہا۔ نہیں صاحب، 8 سال پہلے یہ اس سے بھی زیادہ خراب حالت میں تھی۔ بس کے مالک کا کہنا ہے کہ ٹائر اور انجن ٹھیک ہونے چاہیے، باقی سب بیکار ہے۔ ڈرائیور کا کہنا درست تھا۔ بس چلی تو ایسی چلی کہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انجن بہترین اور بے آواز تھا، لیکن باقی بس کی چیخیں کراہیں ناقابل برداشت تھیں۔ تیز رفتاری سے پوری باڈی ہچکولے کھا رہی تھی اور کسی بھی موڑ پر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب انجن کا باڈی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی سفر کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں بھی۔ 6 گھنٹے کے اس سفر نے جو اوور ہالنگ کی وہ یادگار تھی، اور جب وہ چند مدھم سی روشنیوں کے درمیان بس سے اترے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کائنات کا سفر کر چکے ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔